تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے روبرو کھڑے ہوا ہوں وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کرسمس کی حقیقت۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ دسمبر کا مہینہ آتے ہی عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں کرسمس کا خیال آ جاتا ہے، گویا کہ دسمبر اور کرسمس یہ لازم اور ملزوم چیز ہیں۔ دیکھیے، کرسمس کا جو تعلق ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ان میں سے 315 پیغمبر اللہ کے رسول تھے۔ ان 315 رسولوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 اولو العزم پیغمبر کو چنا۔ اولو العزم کسے کہتے ہیں؟ اولو العزم من الرسل کہتے ہیں زبردست ہمت، عزم و حوصلے والے پیغمبر۔ یہ 5 پیغمبر کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے آخری اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نبی اور رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولو العزم من الرسل کہا ہے۔ انہی 5 پیغمبروں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ویسے ہی ہیں، ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ انسان بن جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ماں اور باپ کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بالکل ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور انسان تھے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ ان 114 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت ایسی نازل فرمائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے نام سے ہے۔ سورت آل عمران۔ عمران یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نانی کا نام حضرت حنہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام مریم ہے۔ حضرت مریم کے خالو کا نام زکریا ہے، اور حضرت مریم کے چچیرے خلیرے بھائی کا نام حضرت یحییٰ ہے۔
اسی طرح سے ان کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام ہارون ہے. تو اس پورے خاندان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کے اندر کیا ہے. اور یہ خاندان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. حضرت مریم کیسے پیدا ہوئی اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کے اندر بیان فرمایا. اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے اور ان کی پرورش کیسے ہوئی, وہ کیسے پلے اور بڑے, کیسے گہوارہ میں انہوں نے بات کیا, اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا, ان کے خاندان کا تذکرہ کیا, ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور ایک انسان تھے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی جو سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا بات بیان فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے, قل, اے پیغمبر, اے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہیے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ. یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, تم دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو, تم غلو نہ کرو. غلو کہتے کسے ہیں؟ کسی کی شخصیت کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دینا. جو مقام اور مرتبہ اس کے لائق ہے اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا, اس کو غلو کہا جاتا ہے. نبیوں کے مقام اور مرتبے کو بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچا دینا, یہ مزاج تھا یہود و نصارہ کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب, تم دین کے معاملے میں غلو نہ کرو, تم دین کے معاملے میں غلو نہ کرو, کسی کے مقام اور مرتبے کو اس سے زیادہ بلند نہ کرو. جو مقام اور مرتبہ اس کا ہے وہی مقام اور مرتبہ اس کا رہنے دو, اس کی عزت کرو, اس کی خاطر مدارت کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے معاملے میں ہمیشہ حق بات کہو, سچی بات کہو. اور یاد رکھو, اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں, رسول اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ, اللہ کا وہ کلمہ ہے, اللہ کا وہ لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کے جانب القا کیا. لفظ کلمہ کیا ہے؟ یہ لفظ کن ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کی جانب القا کیا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا, اسی لفظ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. وَرُوحٌ مِّنْ, اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کی وہ پھونک ہیں جو حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے دامن میں پھونکا تھا. پھر اللہ نے کہا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, کہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا, اور تم یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں, رب تین ہیں, اللہ تین ہیں. جیسا کہ عیسائی کے پاس ایک عقیدہ ہے جس کو اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں, یعنی باپ, بیٹا اور روح القدس کا عقیدہ. باپ, بیٹا اور روح القدس کا عقیدہ. باپ نعوذ باللہ وہ اللہ کو کہتے ہیں, بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں, روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے, ان کی یہ سوچ ہے کہ جب یہ تینوں مل جاتے ہیں تو خدا کا وجود ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی بنتا ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک ختم ہو جائے, الگ ہو جائے, تو پھر خدا کا وجود ختم ہو جائے گا. 3 in 1, 1 in 3 کا جو عقیدہ عیسائیوں کے اندر پایا جاتا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے پر ضرب لگاتے ہوئے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا, اللہ کے بندو تم یہ نہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالی تین ہے, اللہ تبارک و تعالی تین ہے. انتہوا خیرا لکم, تم باز آ جاؤ.
ایسا کہنے سے تم رک جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو انما اللہ الہ واحد، تمہارا رب، تمہارا الہ، تمہارا پالنہار صرف ایک ہے، ایک الہ واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کی کوئی اولاد ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی کافی ہے۔ اللہ کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی بیوی کی ضرورت نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کے جانب القا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ پھونک ہیں کہ جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے دامن میں پھونکا۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہے، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، ان کو پھانسی پر چڑھایا نہیں گیا، جیسا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے سولی پر چڑھا دیے گئے۔ کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے ان لوگوں کا کہ گناہ کوئی اور کر رہا ہے، سزا کوئی اور بھگت رہا ہے، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو سزا دے رہا ہے۔ کتنا عجیب عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے ان کی مشابہت کسی اور بندے میں ڈال دی، اور لوگوں نے اس بندے کو سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ بَرَّفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور ہم مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، چوتھے آسمان پر موجود ہیں، قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دنیا میں نازل ہوں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، سور اور خنزیر کو قتل کریں گے، سارے دنیا میں سارے انسانوں سے جہاد کریں گے، کہیں گے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آنے کے بعد شادی کریں گے، ان کے آل اولاد ہوگی اور پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ باتیں ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں، لیکن عیسائی حضرات اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے، اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ کتنی نامناسب بات یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی آسمان کے اندر احساس پیدا کر دیتا، زمین کے اندر احساس پیدا کر دیتا، پہاڑوں کے اندر احساس پیدا کر دیتا تو آسمان جو ہے پھٹ پڑتا، زمین شق ہو جاتی اور جو ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی لڑکا ہے، یہ سن کر کے آسمان پھٹ جاتا، زمین شق ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان آج اپنی زبان سے اس طرح کے جملے نکال رہا ہے۔
اللہ کے حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یؤذینی ابن آدم یقول لی ولد، کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، اور گالی دینا کیا ہے؟ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے میں ہی زمانہ ہوں اور میں ہی زمانے کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں، یقلب اللہ اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو پھیرتا رہتا ہوں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ عقیدہ رکھنا، یہ سوچ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آسمان کے اندر احساس پیدا کر دے، زمین کے اندر احساس پیدا کر دے، پہاڑوں کے اندر احساس پیدا کر دے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، جو لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں، اس سوچ کو لے کر زندگی گزر بسر کرتے ہیں اور اس کی جو ہے اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس طرح کے تہواروں پر مبارکباد دینا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کر کے اور قدم سے قدم ملا کر کے چلنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ دسمبر کے مہینے کی 25 تاریخ کو عیسائی حضرات بڑے دھوم دھام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں۔ بات اگر عیسائیوں تک رہتی تو کوئی بات نہ ہوتی، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارا مسلمان بھائی بھی 25 تاریخ کو جو ہے عیسائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر قدم سے قدم ملا کر کے جو ہے کھڑا ہوا ہے۔ آپ سوشل میڈیا میں دیکھیے، 25 تاریخ کے آنے سے پہلے آپ واٹس ایپ میں دیکھیں، انسٹاگرام میں دیکھیں، فیس بک میں دیکھیں، کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو کرسمس کی جو ہے مبارک بادیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسروں کو مبارکبادی دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے میسج کو جو ہے دوسروں تک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے مسلمان بھائی اور ہماری مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو کرسمس والے دن میں جو ہے ان کے پروگرام میں شریک کرواتی ہیں اور ان کے کپڑے وغیرہ پہنا کر کے اپنے بچوں کو جو ہے ان کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عیسائی حضرات 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش پر جشن مناتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے کرسمس رکھا ہے۔ تو کرسمس کہتے کسے ہیں؟ اس کا معنی اور مفہوم بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، کرسٹ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ماس کہتے ہیں جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی مناتے ہوئے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، اس کو کرسمس کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں اس تہوار کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دیکھیے، یہ تہوار 4 صدی عیسوی میں غیر عیسائی رومن مشرکین اور پروٹسٹنٹ کے ذریعے سے رومن کیتھولک چرچ میں جو ہے یہ رائج ہوا۔ اور لفظ کرسمس کہاں سے لیا گیا؟ دیکھیے، یہ لفظ نہ تو بائبل میں موجود ہے، نہ ہی عہد نامہ قدیم میں موجود ہے، نہ ہی عہد نامہ جدید میں موجود ہے، اور نہ ہی ان مستند حواریوں سے یہ لفظ ملتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تربیت کی تھی۔ تو پھر یہ لفظ کہاں سے آیا؟ تو اس سلسلے میں جب ہم اور آپ مطالعہ کریں گے، اس کی تحقیق کریں گے، تو ترکی میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے استنبول، اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا ترکی میں جو ایک شہر ہے استنبول، 4 صدی عیسوی میں استنبول میں ایک زبردست طاقت تھی جس کو رومن امپائر کہا جاتا تھا، اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا قسطنطین۔ اس بادشاہ نے وہاں پر ایک شہر آباد کیا تھا جس کا نام اس نے قسطنطنیہ رکھا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے تعلق سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو بھی شخص اس شہر پر حملہ کرے گا یا اس کو فتح کرے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بہت سارے صحابہ کرام اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جو ہے انہوں نے حملہ کیا, اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر بھی جو ہے وہاں پر موجود ہے. تو یہ اس سلسلے میں حدیثیں جو ملتی ہیں. اس کے بعد 9 صدی ہجری میں ایک عظیم مسلمان فاتح جس کو سلطان محمد ثانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, انہوں نے وہاں پر حملہ کیا اور اس شہر کا نام بدل کر کے اس کا نام جو ہے قسطنطنیہ کی جگہ اسلامبول اس کا نام رکھ دیا. بعد میں یہی نام بگڑتے بگڑتے استنبول ہو گیا. پھر بعد میں سن 325 عیسوی میں یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو گیا. وہ عیسائی بادشاہ 25 دسمبر کو اپنے جو پہلے کے ان کے جو بت تھے, معبود تھے جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے, 25 دسمبر کو یہ بادشاہ جو ہے ان کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا. لیکن جب یہ بادشاہ عیسائی ہوا تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب ہم تو عیسائی ہو گئے, لہٰذا 25 دسمبر کو ہم جو پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اب ہمارا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جو ہمارے رومن بت تھے ان کو چھوڑ کر کے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنائیں گے, اور 25 دسمبر کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا پاٹ کریں گے, اور اس دن کو ہم جو ہے تہوار کے طور پر شامل کریں گے. چنانچہ 25 دسمبر کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنایا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی, اور اس کا نام انہوں نے کرسمس رکھ دیا. تو میرے اسلامی بھائیوں, یہ جو نام ہے یہ وجہ ہے اس کی. اب جو ہے 25 دسمبر کے تعلق سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا واقعی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں پیدا ہوئے, اس سلسلے میں جب ہم تحقیق کریں گے, اس کا جائزہ لیں گے, تو یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اس زمانے کا جو پوپ فرانسس ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے خود پتا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے, ان کو ہی نالج نہیں. اسی طرح سے پروفیسر ایڈم کلارک جو کہ بائبل کا سب سے بڑا مفسر ہے, وہ یہ لکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے جو بات مشہور ہے وہ غیر مناسب ہے, وہ جھوٹی ہے, وہ صحیح اور درست بات نہیں ہے. اور ہمارے مطالعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے جو زمانہ بائبل میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی کہ جس زمانے میں بکریوں کے چرواہے بکریوں سمیت میدان میں سو جایا کرتے تھے, میدان میں سو جایا کرتے تھے. پھر وہ لکھتا ہے کہ نومبر, دسمبر اور جنوری یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ بیت المقدس کے اطراف میں ان 3 مہینوں کے اندر اس قدر ٹھنڈ پڑا کرتی تھی کہ کسی کے اندر میدان میں باہر سونے کی طاقت نہیں ہوتی تھی, کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی. تو یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کے مہینے میں پیدا ہوئے. پھر وہ یہ لکھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. قرآن مجید کا جب ہم اور آپ مطالعہ کریں گے اور قرآن مجید سے سوال کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی, تو ہمیں جواب ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں کھجوریں پکا کرتی تھیں, کھجوریں پکا کرتی تھی. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہونے لگا, ولادت والا درد, تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ کھجور کے پیڑ میں ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ, اور جب تمہیں بھوک لگے تو اس کی ٹہنیوں کو ہلانا, پکی ہوئی جو کھجوریں گریں گی ان کھجوروں سے اپنی بھوک کو مٹانا, اپنی پیاس کو بھی اسی سے بجھانا, اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اسی کے ذریعے سے حاصل کرنا. تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں کھجوریں پکا کرتی تھی, اور بیت المقدس کے اطراف میں جس زمانے میں کھجوریں پکا کرتی ہیں وہ جولائی سے شروع ہو کر کے جو ہے ستمبر کے آخر تک کھجوریں پکتی ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جو کھجوروں کے پکنے والا زمانہ ہے. لہٰذا جولائی سے شروع ہو کر ستمبر کے آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پتہ لگتا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, حضرت مریم اپنے گاؤں اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آئی اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آئی تو قوم کے لوگوں نے حضرت مریم کے پاس ایک بچہ دیکھا تو حضرت مریم علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، نامناسب الفاظ ان کو کہنے لگے، کیونکہ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں جو ہے بچہ دیکھا تو نامناسب الفاظ کہنے لگے۔ اللہ تبارک و انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں بدچلن تھی۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے یہ کیسے کر لیا کہ بغیر شوہر کے تمہارے ہاتھ میں اولاد آ گئی، تم کیسے بگڑ گئی؟ حضرت مریم علیہ السلام نے سوچا کہ وہ رب کہ جس نے بغیر باپ کے مجھے جو ہے بیٹا دے دیا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو میرے گود پر ہے وہ اس کے ذریعے سے میری گواہی دلوائے۔ حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اشارہ کیا اور کہا کہ آپ جو ہیں ان سے پوچھئے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ گہوارے پر سویا ہوا بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے، کیسے بات کر سکتا ہے؟ ان کو یقین نہیں تھا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو یقین تھا۔ انہوں نے کہا ان سے پوچھئے۔ انہوں نے جب پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے ایک کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ جب تک تم زندہ رہو نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں گے اور حدیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ خلاصہ ہمارے پاس نکل کر کے آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، حضرت مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک تھے۔ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، قتل نہیں ہوئے، سولی پر نہیں چڑھائے گئے، آج بھی زندہ ہیں، چوتھے آسمان پر موجود ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، ان کو موت آئے گی۔ جولائی سے ستمبر کے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ سارا نچوڑ، یہ سارا خلاصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان کی زندگی سے جو اسباق ہیں، انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی، اس کو پڑھ کر کے جو ہے ہمیں بھی جو ہے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل ایک مسئلہ عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عید یا بقرعید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر ہمارے عیسائی بھائی جو ہے ہمیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، عید مبارک، بقرعید مبارک، رمضان مبارک۔ تو کیا ہم اپنی دوستی کو نبھاتے ہوئے، اپنے ویپار کو، اپنے کاروبار کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے تہواروں پر بھی جو ہے ہم کیا ان کو ہیپی کرسمس ڈے کہہ سکتے ہیں، ان کو کرسمس کی مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم ان کو کرسمس کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں تو ان کا جو عقیدہ ہے، ان کی جو سوچ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ہم اس سوچ کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم مان رہے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں درست ہو۔ آپ یہ جو کہتے ہو کہ 3 خدا ہیں، اللہ باپ ہے، حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں اور روح القدس ہیں، ان تینوں کے ملنے پر جو ہے خدا کا وجود ہوتا ہے، یہاں کہیں نہ کہیں تم درست ہو، اس لیے تو ہم مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے مبارکبادی پیش کرنے سے اور کسی بھی غیر مسلموں کے تہواروں پر جن میں وہ پوجا اور پاٹ کرتے ہیں، مبارکبادی پیش کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ان کے تہواروں میں شریک ہو جاتے ہیں، 25 دسمبر آنے والا ہے، اس میں جو ہے اپنے بچوں کو ان کے بنائے ہوئے کپڑوں کو پہنا کر کے ان کے پروگرام میں شریک کرتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے ہمیں اور آپ کو جو ہے اجتناب کرنا چاہیے، اور قرآن میں اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے
نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، ہم سے انجانے میں گناہ سرزد ہوئے، پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ الہ العالمین ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں ہمارے ان تمام کے تمام گناہوں کو تو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، ہماری ہی اپنی جماعت کے ایک بھائی ہیں، نوجوان ہیں، 26 سال کے قریب کے ہیں، ان کی دونوں کڈنیاں خراب ہو گئی ہیں، ان کے گھر والے مسلسل 2-3 ہفتوں سے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو مقروض ہیں، ان کے قرض کو ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کی شادیاں ہو گئی لیکن اولاد جیسی نعمت سے جو محروم ہیں، پروردگارہ تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جن بھائیوں کو تو نے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ان اولادوں کو جو ہے ان ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔